یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں ادارے فروغ قومی زبان میں۔ ادارے کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے قومی زبان کو فروغ دے سکیں۔ آج اسی ادارے کے زیر اہتمام ایک پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور وہ پروگرام ہے مشہور اور معروف کالم نگار، افسانہ نگار اور دانشور محمد حمید شاہد کی کتاب خوشبو کی دیوار کے پیچھے کی پذیرائی کے لیے یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ پروگرام میں ہو کیا رہا ہے اور کون کون پروگرام میں شرکت کے لیے آج آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے افسانہ نگار شاہد محمد حمید کی وائف۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام میم، ہم پورے تقریب میں آپ کا نام سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ہی سب کچھ ممکن ہوا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے، کیسے سپورٹ کیا؟ یہ دیکھیے، آج حمید شاہ صاحب کی کتاب خوشبو کی دیوار کے پیچھے سوانح عمری ہے، اس کی تقریب تھی۔ تقریب میں شہر بھر کے بڑے لوگوں نے شرکت کی، افتخار عارف صاحب، جلیل علی صاحب اور بہت سارے لوگوں نے اپنے مقالے پڑھے۔ تو دیکھیں، اچھا ادب تخلیق کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جب تک اس سے سپورٹ کرنے والے اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے ہم اثر نہ ہوں تو میرا خیال ہے اچھا ادب تخلیق نہیں ہو سکتا۔ میم، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں موسٹلی ہماری جو ہم سفر ہوتی ہیں عورتیں، وہ درد سر بنی ہوتی ہے، لیکن آپ جیسے ہم سفر اگر کسی کو مل جائے تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، میرے خیال میں تو جو عورت ہوتی ہے اس کی سپورٹ بہت ضروری ہے لکھنے والے کے لیے، کیونکہ جب تک وہ سپورٹ نہیں کرے گی تو اچھا ادب ابھر کے سامنے نہیں آئے گا، اور بہت سارے جو اچھے ادیب ہیں وہ ایسی مطلب شک کی بنا پر یا ویسے عورتوں کے ہاتھوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو تمام خواتین سے یہ التجا کروں گی کہ آپ ان کا ساتھ دیں اور ان کو ان کو سپورٹ کریں کہ، اور میرے خیال میں جو ادب کی طرف آتا ہے یا ادب لکھتے ہیں وہ کوئی اس طرح کا یہ صرف شک ہیں یا باتیں ہیں، اور یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ یور گڈ نیم میم؟ حمیرہ اشفاق۔ میم ہمیرا، ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل ہم نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں، اسپیشلی ان یونیورسٹی، آپ جیسے ٹیچر ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے نوجوان نسل پورا دن موبائل میں گھسی رہتی ہے اور موبائل پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتی ہے، اسپیشلی سوشل میڈیا پر۔ ادب سے ہم کافی دور ہو چکے ہیں، ایون کہ اب سچویشن یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو ادب کی ادبی جو لینگویج ہے اس کی بھی بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے، تو کیا پیغام دیں گے نوجوان نسل کو؟ اچھا، میں اس کو، چونکہ یہ ایک تبدیلی ہے جدید دنیا میں، جب ہم لیو کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں ہمارے پاس گیجٹس بھی ہوں گے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ادب کو گیجٹس کے قریب کریں، یعنی تاکہ وہ انہی چیزوں کے ذریعے، جس کو ٹول کے ذریعے وہ ایک یعنی انگریزی پوئم سن رہے ہیں یا کوئی گیمز کھیل رہے ہیں، تو ہم ایک ایسی چیزیں ان کے اندر کریٹیوٹی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم نئی نسل کے قریب آئیں۔ یعنی ہمارے ہاں یہ تو توقع کی جاتی ہے کہ نوجوان نسل ہمارے قریب آئے، لیکن ہم نے یعنی جو پرانے لوگ ہیں جو پہلے سے فیلڈ کے اندر موجود ہیں، کیا انہیں بھی تو ان کاموں کی طرف پروفیشنلی جانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس نئی نسل کو انگیج کیسے کریں۔ پرانے زمانوں میں جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے یا جس طرح کے اساتذہ ہمیں میسر ہے، وہ ہمیں انگیج کرنا جانتے تھے۔ آج بطور استاد میں اعتراف کر رہی ہوں کہ ہم اس طرح سے نوجوانوں کی کیپیسٹیز کو استعمال نہیں کر پا رہے، ان کو جس طرح کی انگیجمنٹ میں ہمیں رکھنا چاہیے ہم انگیج نہیں کر پا رہے۔ جس دن ہم ان کو کامیابی سے مصروف کر سکے، کلاس روم سے ہٹ کر ہم نے نئی ٹیچنگ کی طرف گئے، نئے میتھڈس کی طرف گئے، وہ ہمیں قبول کر لیں گے۔ ہم ابھی تک وہی 20 سال پرانی دنیا میں ہیں، جبکہ سوشل میڈیا کے دور میں دنیا اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ گیپ پیدا ہو رہا ہے۔ میم، آپ کیا سمجھتی ہے کہ پیرنٹس کا اس میں کتنا رول ہے؟ کیونکہ ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے گیپ خود پیدا کیا، تو پیرنٹس کا اس میں کتنا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ادب سے دور کرتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ بچپن سے اگر ہم دیکھیں تو نیو بورن بیبی کو ہم کارٹون لگا کر دے دیتے ہیں، اور اسی طرح ہم موبائل بچپن سے بچوں کے ہاتھ میں تما دیتے ہیں، تو اس میں پیرنٹس کا کیا رول ہے؟ پیرنٹس کا یقیناً رول ہے، لیکن ان کے پاس آلٹرنیٹیوز نہیں ہیں۔ جس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہی ہوں کہ اگر ان کے پاس ویلز آن دا بس جیسی پوئمز ہیں تو اس کے پاس اردو کے بھی رائمز ہونے چاہیے جو اتنے ہی دلچسپ، اتنے ہی خوبصورت، کلرفل ہونے چاہیے، تو بچہ انگیج ہو جائے گا۔ لیکن ہم وہ سافٹ ویئر اس طرح کی چیزیں جنریٹ نہیں کر رہے جس کی وجہ سے پیرنٹس کی شاید پیرنٹنگ میں مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو انہیں اویلیبل ہے، اگر ہم اس کے آپشنز دیں، آلٹرنیٹیوز دیں۔ اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں، بھارت کو، تو ان کے ہاں انہوں نے اپنی مذہبی کتاب کو بھی کارٹونک وے میں
ٹرانسفارم کر دیا ہے, اس طریقے سے کر دیا ہے کہ ان کے جو مذہب کے ہیروز ہیں وہ بھی کارٹونز کے چھوٹے چھوٹے اس میں کلپس ان کے اندر موجود ہیں. اچھا, انہوں نے پڑھایا نہیں لیکن ان کے دماغ ذہن سازی انہوں نے کر دی. تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مذہبی ہیروز کو آپ کنورٹ کر دیں, لیکن آپ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا کریں کہ اخلاقی قصے, کہانیاں, پوئمس, اخلاقی کہانی, تو ان کو ہم بجائے روکھا پیکھا بنا کر پیش کریں اور اخلاقیات سکھانے کے نام پر امپوز کریں, ہم انہیں اتنا کلرفل کر دیں, اتنا اچھا کر دیں اور ہر ایج گروپ اس کے اندر ہم لے آئیں, تو پھر پیرنٹس کے پاس بھی ایک چوائس ہوگی, ایک آپشن ہوگی. باقی رہی بات کہ جدید دور میں جو ایک نئی نسل کے ساتھ مسئلہ ہے وہ وقت کی کمی ہے کہ پیرنٹس اس طرح سے وقت ہم نہیں دے پاتے. کلاس رومز ہمارے اس طرح سے دنیا سے ابھی بہت پیچھے ہیں جیسے کہ باہر کے یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں. تو یہ گیپ ایک ایسا ہے, جب وہ پھر آج کا بچے کے پاس ایکسپوئر آتا ہے تو وہ فوراً سے ریئیکٹ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا, وہ یہاں سے یا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا دوسری جگہ اپنی. تو ادب بھی ایسا یعنی میڈیم ہو سکتا ہے جو نئی نسل کو انگیج کرے, لیکن یہ چیزیں زبان وہ سیکھیں گے تو ادب پڑھیں گے نا. جب انہیں شروع سے زبان نہیں آپ انگریزی میں سکھا رہے ہیں تو پھر وہ اردو ادب کیسے پڑھیں گے؟ سر, آپ کی جو بک ہے یہ خوشبو کی دیوار کے پیچھے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک بینکر ہیں اور بینکر پھر ادب کے یہ لنک سمجھ سے اوپر بلاتر ہے, کیا اصل میں زندگی جو ہے وہ صرف حساب کتاب کا تو نام نہیں ہے. آدمی کئی سطحوں پر جی رہا ہوتا ہے اور ظاہر ہے یہ وجود کی سطح ہوتی ہیں. تو ہم لوگ جو لکھنے پڑھنے والے ہیں دراصل وہ اپنے وجود کی سطحیں یہ دریافت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان جو جسے کائنات اصغر کہا گیا ہے وہ کن سطحوں پہ کیسے زندگی کو جی رہا ہوتا ہے. تو آپ کو دیکھیں گے صاحب بیتے کے اندر میری ذاتی زندگی بھی ہے اور اجتماعی زندگی بھی ہے. آپ کو تہذیبی زندگی بھی نظر آئے گی اور سیاسی زندگی بھی نظر آئے گی. اس ملک کا ٹوٹنا بھی نظر آئے گا اور اس ملک کا جو صورتحال اب بن چکی ہے اس تک پہنچنا بھی نظر آئے گا. تو یہ سارا کچھ ہمارے وجود پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے, لہٰذا ہم نے اسے لکھ لیا. سر, آپ کی آپ بیتی میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے, اگر میں یہ آپ بیتی نہ لکھتا تو شاید میں پاگل ہو جاتا. تو یہ کیا سین ہے؟ احساس کی سطح پہ جینا جو ہے یہ بڑا اہم ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی یوں ہی جیسے کھاتے پیتے چیزوں کی خواہش میں اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں, آسائشوں کی زندگی گزار دیتے ہیں, لیکن احساس کی سطح پہ جینا, رشتوں کے ساتھ جینا اور دوسرے لوگوں کا بھی احساس کرنا, اگر آپ اس سطح پہ جیتے ہیں تو پھر آپ کو اسے لکھنا جو ہے آپ کو ایک تقویت دیتا ہے کہ آپ اس احساس میں, اس دکھ کی تکلیف سے نکل کے آپ کاغذ کے سطح پہ آ گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لکھنے کا عمل جو ہے مجھے بہت ساری اذیتیں جو میں سہتا ہوں اور دیکھتا ہوں ان سے مجھے جانبار ہونے میں مدد دیتا ہے. سر, لاسٹ کوسچن یہ کہ آپ بطور افسانہ نگار, دانشور, آنے والے یہ جو نوجوان نسل ہے ہمارا جو سوشل میڈیا اور موبائل میں 24 گھنٹے گھسی رہتی ہے, ان کو ادب کے حوالے سے کیا پیغام دیں؟ یہ دیکھیں, نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں زندگی یہی نہیں ہے کہ صرف آپ کما لیا جائے اور جو اپنے بل ہیں, واجبات ہیں وہ ادا کر دیے جائیں تو زندگی پوری ہو جائے گی. صبح سے لے کر شام تک کام کرنا اور کھا لینا یہ زندگی نہیں ہے. یہ زندگی حیوانی سطح پہ ہوتی ہے. انسانی سطح پہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو پڑھیں, ان کو دیکھیں, ان کی گہرائی میں اتریں اور لوگوں سے ملیں, ان کے ساتھ رشتوں میں جڑیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کتاب پڑھیں, اس لیے کہ ایک کتاب کا پڑھنا آپ کو ایک اور زندگی جینے کے برابر کر دے گا. یعنی ایک زندگی وہ ہے جو آپ جی رہے ہوں گے اور جب دوسری کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ایک اور زندگی بھی آپ کو جینے کا تجربہ حاصل ہو جائے گا. تو پڑھنا جو ہے یہ بنیادی طور پہ آپ کے شعور کو راستے اس کے لیے کھولتا ہے اور آپ کو دور تک دیکھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے. خوشبو کی دیوار کے پیچھے کی تقریبی پذیرائی میں آئے ہوئے مہمانوں کا کہنا تھا, خاص کر ڈاکٹر حمیرہ اشفاق کا کہنا تھا کہ ادارے فروغ قومی زبان کو چاہیے کہ وہ اپنے قومی زبان کے فروغ کے لیے کوئی نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں, اور جیسے ہمسائے ملک بھارت نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے اپنے قومی زبان کے فروغ کے لیے کام کیا ہے, ہمارے اداروں کو بھی ویسے ہی کام کرنا چاہیے. اگر ہم یہاں پہ جو اسپیشل گیسٹس آئے ہوئے تھے اگر ان کی بات
کریں تو جناب افتخار عارف صاحب جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. اگر مہمان خصوصی کی بات کریں تو جناب پروفیسر جلیل علی کے ساتھ ساتھ دیگر ڈاکٹر ارشاد محمود, ڈاکٹر روش ندیم, ڈاکٹر حمیرہ اشفاق, ڈاکٹر سنوبر, ڈاکٹر آمنہ اور دیگر ادبی شخصیات نے اس محفل میں اپنی شرکت کر کے اس محفل کو رونق بخشی ہے. کیمرہ مین قمر شاہ کے ساتھ سید عادل رضا, جہان نیوز, اسلام آباد.